یہ کہانی 2005 سے شروع ہوتی ہے جب میں صرف چند سال کا بچہ تھا اور اس ٹائم میں تقریباً 4 فٹ کا تھا اور آج 5 فٹ 2 انچ کا ہوں اور 2005 سے لے کر آج تک میں زیادہ بڑا تو نہیں ہو سکا، لیکن میرا شہر بہت بڑا ہو چکا ہے۔ زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئی کچھ چیزوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے، جیسے کہ ماں، ملک، پرچم اور بچپن کے گاؤں۔ میرے شہر میں سب کچھ بدل چکا ہے، پرانا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور اگر ختم نہیں ہوا تو ہے محبت، بے پناہ محبت جو میں اس شہر سے کرتا ہوں۔ میری زندگی کی ساری تلخ یادیں اس شہر کے ساتھ وابستہ ہے، جیسے میں بھولنا بھی چاہتا ہوں، لیکن اس شہر کی محبت میں وہ تلخ یادیں بھی بھول نہیں پایا۔ ترکی استنبول مائی ڈریم کنٹری ہے، لیکن پوری زندگی کے لیے میرا پہلا اور آخری محبت پشاور تا بخیر علی۔ تو لیجیے جناب، پشاور کا مغربی سائڈ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو سامنے پولیس چوکی ہے یہ جگہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں سے خیبر ایجنسی کا حدود شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جگہ چرس پینے والوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں، کیونکہ یہاں پر چرس کل عام ملتے ہیں، اسلحہ بھی ملتا ہے۔ پتہ نہیں کس بدبخت نے کہا تھا کہ اسلحہ پشتون کا زیور ہے، انسان کا زیور تو تعلیم ہے، قلم اور کتاب۔ قوم ترقی قلم، کتاب اور ٹیکنالوجی سے کرتی ہے، اسلحہ سے نہیں۔ اس روٹ پر آگے 40 کلومیٹر دور افغانستان کا بارڈر ہے، اور انشاءاللہ میں خیبر ایجنسی اور افغانستان کے بارڈر پر بھی ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس ویڈیو میں میرا ٹارگٹ ہے پشاور، تو پشاور کی طرف واپس موڑتی ہے۔ اور لو جناب، یہاں سے پشاور کی حدود سٹارٹ ہوتی ہے،
اور آپ کے سامنے سب سے پہلا پشاور کا سب سے مشہور بازار کارخانوں مارکیٹ شروع ہوتا ہے۔ کارخانوں مارکیٹ میں اکثر چیز افغانستان سے اسمگل ہو کر آتی تھی اور یہاں کے تاجروں کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، اس لیے یہاں پر الیکٹرانکس، کپڑے، برتن وغیرہ سب کچھ سستا ہوا کرتا تھا۔ لیکن میرے خیال سے اب ایسا نہیں ہے۔ حکومت کا ہاتھ ٹائٹ ہے اور اسمگلنگ کی چیز بہت کم دینے کو ملتی ہے۔ پوری پشاور میں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن کارخانوں مارکیٹ میں چھٹی فرائیڈے کو ہوتی ہے اور آج فرائیڈے ہے، اس لیے ساری دکانیں بند ہیں۔ ایک ٹائم تھا یہاں پر جاپان کی ہر چیز کافی سستی ملتی تھی اور وہ ٹائم کارخانوں بازار کا سنہرا دور تھا، لیکن پھر یہاں کے 90% لوگوں نے چائنیز چیزوں کو جاپانی بتا کر بیچنے لگے اور اس دن سے آج تک کارخانوں مارکیٹ کا وہ شاندار دور واپس نہیں آ سکا، کیونکہ دنیا کے ہر کامیاب کاروبار کا راز ایمانداری ہوتی ہے۔ کارخانوں بازار سے چند کلومیٹر دور یہ ہے جناب حیات آباد۔ حیات آباد پشاور میں ایک ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، بلکہ سمجھیے کہ حیات آباد کا بحریہ ٹاؤن ایک پرانا ورژن ہے۔ حیات آباد کا سنگ بنیاد حیات خان شیرپاؤ نے رکھا تھا۔ حیات خان شیرپاؤ کو میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، کس پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور نہ مجھے سیاست کے بارے میں جاننا ہے، لیکن مقامی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ بہت غریب پرور انسان تھا۔ وہ ایک احساس درد دل رکھنے والا انسان تھا۔ اس کا دل صرف خون کا لوٹنا نہیں تھا، بلکہ اس کا دل باقی انسانوں کے لیے پیار بھی تھا۔ اس خوبرو نوجوان کو 38 سال کی عمر میں 8 فروری 1975 بم بلاسٹ میں قتل کیا گیا۔ پتہ نہیں میرے ملک میں سن 47 سے آج تک اچھے لوگوں کا قتل کیوں ہوتا ہے۔ پشاور شہر میں 3 قسم لوگ رہتے ہیں، لوئر کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس۔ لیکن حیات آباد میں رہنے والے لوگ یا تو بہت غریب ہوتے ہیں یا بہت امیر۔ وہ الگ بات ہے کہ غریب نوکری کی حیثیت میں رہتا ہے۔ پشاور کی آبادی تقریباً 40 لاکھ سے زائد ہے اور 40 لاکھ آبادی کے لیے ایک بھی چلڈرن پلے پارک نہیں، لیکن حیات آباد میں 2 بڑی بڑی چلڈرن پلے پارک موجود ہے۔ ایک کا نام ہے تاتارا پارک، دوسرا باغ ناران۔ حیات آباد سے نکلنے کے بعد یہ ہے جناب پشاور کا سب سے اونچا فلائی اور میں جب اس کے اوپر سے گزرتا ہوں تو مجھے پہاڑی والی فیلنگ آتی ہے، اور آپ اگر یہاں پر روکتے ہیں تو اس پل کے نیچے ویو بہت کافی شاندار ہے۔ اس پل سے نیچے اترنے ہی بورڈ بازار ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اور یہ ہے جناب پشاور کا اسلامیہ کالج، جہاں سے بے روزگاروں کا فوج نکلتی ہے۔ یہ کالج 300 ایکڑ زمین پر پلوئی۔ یہ ایک خوبصورت گرین اور شاندار عمارات ہے۔ یہ عمارات میرے خیال سے 100 سال پہلے انگریز کے دور میں بنی تھی، اور الحمدللہ ہم آج بھی وہی 100 سالہ پرانا نظام تعلیم اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی ہے۔ یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد انسان کے پاس صرف ڈگری ہوتی ہے جو 2021 میں کسی کام کی نہیں۔ یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد لوگ 20-25 ہزار کی نوکری کے لیے روتی ہے۔ میں کوئی ماہر تعلیم تو نہیں ہوں، لیکن میں وہ مشورہ آپ کو دوں گا جو میں اپنے بھائیوں کو دیتا ہوں۔ گوگل بابا پر جائیے، موسٹ ڈیمانڈنگ اسکل ان فیوچر سرچ کیجیے اور اپنی ذوق کے مطابق کوئی بھی اسکل ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے سیکھیے۔
اور اپنے ماں باپ کا پیسہ اور اپنا قیمتی ٹائم ضائع کیے بغیر لاکھوں کمائیے. جیسے مجھے سٹوری ٹیلنگ پسند ہے اور میں انٹرنیٹ سے سیکھ رہا ہوں. یا فار ایگزامپل آپ MBA کرنا چاہتے ہیں تو کالج یونیورسٹی میں اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے. یوٹیوب پر جائیے. اگر انگلش میں MBA کرنا چاہتے ہیں تو ڈین لاک کا چینل سرچ کیجیے. اور اگر اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو DR وویک بندرا سرچ کیجیے. پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو کچھ بات ان پڑھے لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں. تو یہ ہے جناب پشاور کا صوبہ بازار، جہاں پر ان پڑھ لوگ لاکھوں کماتے ہیں. یہاں پر گاڑیوں کا ہر قسم سامان ملتا ہے، انجن سے لے کر ٹائر تک، دروازے سے لے کر بمپر تک، سائڈ مرمر سے لے کر ہارن تک. مطلب یہاں پر ہر قسم جاپانی سامان مل سکتا ہے. یہاں تک کہ یہاں پر 10 منزل پورا بلڈنگ جاپان مارکیٹ کے نام سے ہے. تو یہ ہے جناب قصہ خوانی بازار. یہ تو ہے جناب قصہ خوانی بازار کا 100 سالانہ پرانا چائے کا دکان. تو یہ ہے جناب پشاور کا ڈبگری گارڈن. اور پھر اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے یہاں پر آتے ہیں. یہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ قابل ترین اور بے رحم قسم کے ڈاکٹر موجود ہیں. یہاں پر ہر قسم کا میڈیسن ملتے ہیں، لیکن کاش ایسا میڈیسن بھی ہوتی جیسے کھانے کے بعد بائے بائے کے ساتھ پیار کرے، جیسے کھانے کے بعد انسان اپنے پڑوسی کا درد اور بھوک محسوس کرے، جیسے کھانے کے بعد انسان اپنے بوڑھی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو جائے. اور کاش ایسا میڈیسن بھی ہوتی جیسے ڈاکٹر کھانے کے بعد غریب مریضوں کا علاج کرنے پر مجبور ہو جائے.